سورہ احزاب آیت نمبر 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرة وأعد لهم عذابا مہینا۔ لفظی ترجمہ ہے انا بے شک، الذین جو لوگ، یؤذون ایذا دیتے، اللہ اللہ رب العزت کو، اور رسول کو، اس کے، لعنت کی، ہم ان پر، اللہ رب العزت نے، فی میں، الدنیا دنیا، اور الآخرتی آخرت، اور اعدّا تیار کیا، لا واسطے، ہم ان کے، عذاب مہینہ ذلت والا۔ بامحاورہ ترجمہ ہے بے شک جو لوگ اللہ تعالی عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے اور اس نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ جو ارشاد ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ بے شک جو اللہ تعالی عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، اس آیت میں ایذا دینے والوں سے مراد کفار ہیں جو اللہ تعالی عز و جل کی شان میں ایسی باتیں کہتے ہیں جس سے وہ مکمل ہر طرح سے پاک ہیں، یعنی منزہ اور پاک ہیں، اور وہ کفار مراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی عز و جل کی لعنت ہے، اور اللہ تعالی عز و جل نے ان کے لیے آخرت میں رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تفاسیر میں یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالی اس سے پاک ہے کہ کوئی اسے ایذا دے سکے یا اسے کسی سے ایذا یعنی تکلیف پہنچے، اس لیے یہاں اللہ تعالی عز و جل کو ایذا یعنی تکلیف دینے سے مراد اس کے حکم کی مخالفت کرنا اور گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے، اور یہاں اللہ تعالی عز و جل کا ذکر صرف تعظیم کے طور پر ہے، بلکہ حقیقت میں اللہ تعالی عز و جل اور اس کے رسول کو ایذا دینے سے مراد خاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا ہے، جیسے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی، اسی طرح جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دی اس نے اللہ تعالی عز و جل کو ایذا دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل مبارک کو ہلکی نگاہ سے دیکھنا یا کسی قسم کا اعتراض کرنا یا آپ کے ذکر خیر کو روکنا اور آپ کو عیب لگانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے میں داخل ہے، اور اس قسم کے لوگ بھی دنیا اور آخرت میں لعنت کے مستحق ہیں۔ آیت میں یہ تعلیم فرمائی گئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔